اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ویڈیو انفارمیشن ویڈیو بنائی ہے کہ جن کہاں رہتے ہیں اور جن سے کیسے بچا جائے۔ ہمارے گھر میں جن تو نہیں ہے، یا جن کو کس طرح پہچانا جاتا ہے، یا جن کھاتے کیا ہیں، رہتے کہاں ہیں۔ اور پھر آپ نے بہت سے واقعات بھی سنے ہوں گے، جن عورتوں کے عاشق ہوتے ہیں، عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، اور جنی جو ہوتی ہے وہ مردوں کو تنگ کرتی ہے۔ جس طرح جن ہوتے ہیں اس طرح ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، یا لیڈیز میں جنی کراتی ہے، وہ مردوں کو تنگ کرتی ہے جس طرح جن عورتوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا جن کیسے شادی کرتے ہیں عورتوں سے، اور جن کے ساتھ شادی کی ہوتی ہے جن کو وہ تنگ کرتے ہیں، جس کی نازیبا حرکات کرتے ہیں، جس سے غلط حرکات کرتے ہیں، وہ کس نسل کی عورت ہوتی ہیں اور کیسی عورت ہوتی ہے، وہ میں کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا۔ جن کے بارے میں قرآن شریف میں بے شمار مرتبہ آیا ہے۔ جن کے بارے میں جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جن بھی مخلوق ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، جن آگ سے بنا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جن سارا ہی تنگ کرتے ہیں، کچھ ایسے جن بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب واقعہ کربلا پیش آیا تو جعفر جن کے نام سے، جعفر جن ہے ان کے نام سے، جعفر جن کے نام سے مشہور ہے، ان کا نام بھی جعفر جن تھا۔ وہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے ان کو واپس بھیج دیا، کیونکہ وہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اسی طرح بہت سے جن ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اپنے اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا ہے، اور کچھ ایسے جن بھی ہیں جیسے شیطان ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں بھی آدمی ہیں، ہمارے ہاں بھی کہلاتے مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ مسلمان نہیں، مطلب قتل و غارت جو کرتے ہیں، کتنے کتنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، فسادات کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ وہ کیونکہ اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جو کئی آدمیوں کو قتل کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، چور بازاری کرتا ہے، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب رکھا ہے کہ جو قتل غارت کرتا ہے کسی مذہب کے نام سے، مسجدوں میں شہید کرتا ہے، امام بارگاہ میں شہید کرتا ہے، اور جلسوں میں کرتا ہے، مختلف جگہ پہ جو کرتا ہے، جیسے ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور دوسرے ملکوں بھی ہو رہا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی، قتل و غارت ہو رہی۔ ہمارے آرمی جن پہ ہماری جانیں قربان ہیں، ان کے بارے میں ان کو بھی بندوں کو مارا جاتا ہے، سپاہیوں کو بھی مارا جاتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بے شک کہتے رہیں جن تو جن ہے نا، جن کہنے سے جن بن گیا گا، لیکن وہ نیک جن تو نہیں ہوں گے۔ اسی طرح وہ نیک لوگ نہیں ہیں، چاہے وہ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا نہ، چاہے کسی اور مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ جس طرح جنوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام میں بھی اچھے، مسلمانوں میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس سے اس سے بچا جاتا ہے۔ سورۃ انعام میں، سورۃ انعام آیت نمبر 100 میں مطلق ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک بنا دیا، جس کی عبارت میں مختصر پڑھ رہا ہوں، باقی تفصیلاً آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ 112 میں بھی ہے ان کا ذکر ہے، اور پھر 128 میں بھی ہے، اور 130 میں بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اور صورتوں میں بھی اللہ کی طرف سے سورۃ کہف میں ہے، سورۃ کہف 50 میں بھی ہے، اور سورۃ نمل میں 18، 193 اور سورۃ سبا 12، 14، 41 میں بھی اس کے بارے میں، جنوں کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں جو آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہر انسان ملائکہ یا شیطان اور جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جنات کو میں نے قابو کر لیا، جنات کو، وہ بڑی بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ جب آپ کے خلیفہ اور آپ کے بزرگوں نے ان کو گرفتار نہیں کیا تو عام انسان کیا کرے گا؟ عام انسان تو گنہگار ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے جن کو گرفتار کر لیے۔ تو وہ جو اللہ میں فرماتے ہیں، ان کے رسول فرماتے ہیں کہ جنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ جس طرح شیطان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس طرح فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح اپنا جنات کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن کہتے ہیں ہم نے دیکھا، یہ غلط بات ہے۔ جناب انسانوں پر جن سے ہے نا،
یہ انسانوں پہ سایہ بھی ڈالتے ہیں، اور یہ ان کے سایہ ڈالنے سے ان کے اثرات بھی انسان کے اوپر ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی سایہ ڈالتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور ان کی تذکیر کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک اس دنیا میں کوئی ہے۔ یہ علماء کرام نے بتایا اس کی تذکیر جائز نہیں، ہمارے معصومین نے بھی فرمایا اس کی تذکیر جائز نہیں ہے، جنوں کو قابو نہیں کرنا چاہیے آپ کو، جو بہت اونچے شخصیت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کسی کو قید کرنا نہیں ہو سکتا، کسی جگہ الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم نے جن قابو کر لیا، ہم یہ کر لیں، سب بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا اس شرع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو لوگ اور ہوتے ہیں، ان کے بعد خود جن چل کے آتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگان دین ہیں، داتا صاحب ہو گئے، بری امام ہو گئے، اجمیر شریف والے ہو گئے، پاک پٹن شریف ہو گئے، اور شہباز قلندر ہو گئے، اس طرح کا سلطان باہو ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جن خود آتے ہیں، ان کے در پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بات نہیں، وہ جن جو نیک ہوتے ہیں وہ ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا کہ جن کا اسم اعظم کیا ہے، وہ کیا پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کو ایسے جن بھی ہیں جو ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے قریب بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی مطلب کہ اگر کوئی دوسرے لوگ جائیں کہ ہم ان کو قابو کر لیں، یہ مشکل ہے۔ جن انسان سے پہلے پیدا ہوئے تھے، ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت آدم سے بھی پہلے جن پیدا ہوئے تھے، ان کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ جیسے شیطان، ہزاروں سال شیطان نے عبادت کی، یہ بھی جن تھا، یہ بھی آگ سے پیدا ہوا ہے، ہزاروں سال اس نے عبادت کی ہے حضرت آدم سے پہلے، بلکہ لاکھوں سال، تو یہ بہت پہلے مطلب یہ ہوتا ہے۔ ان کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ جن کے جس طرح انسان کا قبیلہ ہوتا ہے، جن کا قبیلہ بھی ہوتا ہے، انسان مردوں کی برادری ہوتی ہے، ان کی برادری ہوتی ہے، اس میں ذاتیں ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ ان کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی بڑی تعداد میں ہے۔ لیکن اب ان کو یہ ہے کہ جن کا جن رہتے کہاں ہیں، تو ان کے بارے میں جناب آپ نے فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہ کچھ جن تو سمندروں میں کے قریب رہتے ہیں، اور کچھ جن جو سے نا نہروں کے قریب رہتے ہیں اور تالابوں میں رہتے ہیں کچھ جن، اور اسی طرح کچھ قبرستان میں جن رہتے ہیں، اور کچھ جن عام گھروں میں بھی رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں۔ تو یہ جن کی مختلف ہستیاں ہیں، اور جن گھروں میں اس لیے رہتے ہیں کہ ان کے آنے کو ہم نے ہر طرح کی اجازت دے رکھی ہے۔ گانے بھی گھروں میں چلتے ہیں، قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا، نماز بھی نہیں پڑھا جاتا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی جاتی، درود بھی نہیں پڑھا جاتا، تو یہ جن گھروں میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا فرمان ہے، جو گھر 22 فٹ سے زیادہ ہو اس کے اندر آیت الکرسی ضرور لگائیں، اس لیے اس میں جنوں کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ وہ 22 فٹ سے اونچا ہو، 22 فٹ سے نیچے کا نہیں انہوں نے ذکر کیا، 22 فٹ سے اوپر ہو، اس میں ان کا جنوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ کچھ پہاڑوں میں رہتے ہیں، اور جن کا اثر ہوتا ہے، اس کی صورت ہی آپ کو بتاتی ہے۔ آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہوتی ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بیماری رہتی ہے، بخار سے محسوس رہتا ہے، کھانے پہ کوئی دل نہیں کرتا، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک نہیں جاتے، نماز کے قریب نہیں جاتے، دوسرے غلط کاموں میں ان کا دل لگا رہتا ہے، باہر گھومنے پھرنے کے لیے چلاتے، بات بات پہ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یہ ان کی علامات ہے، جس کے ساتھ جن کا کوئی اثر ہو، جن کے اوپر بندے کا سایہ ہو، اس کے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب رہیے کہ یہ اپنے جن کھاتے کیا ہیں۔ ہم سب سے بڑے گھر میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی مرغی پکاتے ہیں، جب کوئی اپنے ہڈیوں کا سالن پکاتے ہیں، تو ہم کوڑے دان میں جن ہڈیوں کو ڈال دیتے ہیں۔ یہی جن کی خوراک ہے۔ جن کی خوراک کھانا نہیں ہوتا، سونگھنا ہوتا ہے، اور جب یہ جنوں کو اس کی خوشبو آتی ہے تو وہ مطلب کہ جن اس گھر میں آنے کی کوشش کرتے آ جاتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں تو ان کے جانے کا دل نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی آپ ایک سالن ایسا بنائیں جس کے اندر ہڈیاں ہوں، ان کو کسی شاپر میں بیٹھ کے گھر کے باہر ان کو رکھتے ہیں آپ، کیونکہ جب گھر میں رکھیں گے تو جن لازمی آئیں گے، وہ اس کو سونگھ کے اور اس کو اچھے سونگھ کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن گھر میں رک بھی سکتے ہیں۔
اس لیے جب ہڈیاں آپ مطلب ہڈیوں کا سالن بنائیں تو ان کو باہر آپ ہڈیوں کو رکھیں تاکہ باہر سے سونگھیں اور وہ سونگھ کے اوپر چلے جائے۔ اب جن کے اب یہ ہے کہ جن سے بچا کیسے جائے، کہ جن کے اثرات سے بچا کیسے جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب عورتیں بند سنور کر گھر سے باہر جاتی ہیں، کھلی جگہ پہ جاتی ہیں، وہاں پر جنوں کا بسیرا ہوتا ہے، وہ ان کے اوپر سایہ کر لیتا ہے، وہ ان کے عاشق ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ ان کو فاصلہ طے کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بند سنور کے نہیں جانا چاہیے، اگر جانا چاہیے تو اپنے آپ کو حجاب میں رکھ کے جانا چاہیے۔ گو یہ اثر بہت کم عورتوں میں ہوگا، لیکن پھر بھی ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ ایسی عورتیں کو اوپر اس وقت جن کا سایہ ہوتا ہے یا جن کا اثر ہو جاتا ہے جو بند سنور کے خوشبو لگا کے، خوشبو تو جنوں کو پسند ہے، اور وہ اس طرح گھر سے باہر جب جائیں گی تو جن ان کا اس پہ اللہ نہ کرے سایہ ہو سکتا ہے، اس کے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بہت بھاگتا ہے۔ جس گھر میں جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہو، جن اس کے قریب نہیں ٹھہرتا، وہ وہاں سے دور بھاگتا ہے۔ یہی حال شیطان کا ہے، شیطان بھی ایک جن ہے اور جن بھی ایک شیطان ہے، تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لیں، نہیں تو وہ جن اگر ہڈیوں والا سالن ہے وہ شامل ہو جائے گا، اور نہیں تو شیطان تو گھر میں ہوتا ہی ہے، شیطان اس میں شامل ہو جائے گا۔ گھر کے دروازے پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا دیں، نہ شیطان گھر میں آئے گا نہ جن گھر میں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دور بھاگتے ہیں، اور یہ درود پاک سے بھی بہت بھاگتے ہیں۔ جو گھر میں درود پاک پڑھتا ہوا ہو یا جس گھر میں اذان کی آواز ہو، موبائل کی اذان لگتی ہے نا، آپ اسی کو لگا لیں۔ اگر جن اور شیطان یا ایسی چیزیں ہوں گی وہ اس سے فوراً بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کریں گی۔ اور دوسرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والا جو بندہ ہے، اس کے قریب جن اور شیطان نہیں آتا، اس کے قریب نہیں آتا، اس کے گھر میں آتا ہے، لیکن اگر گھر میں پھونک مار دیا جائے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور تسبیح فاطمہ زہرا، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمد الحمد الحمد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 34 اور 33 دفعہ پڑھنے سے جو پڑھتا ہے بندہ، اس گھر میں جن نہیں آتا، یہ شیطان میں نہیں آتا، جن میں نہیں آتا۔ اور یہ اپنے جو ہے اس کا صدقہ دینے سے، جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، شیطان کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہی حال جنوں کا ہے، جو صدقہ دے گا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اس کو مطلب کہ دور بھاگ جائے گا۔ اور جو شخص طویل سجدہ کرتے ہوں، جو طویل سجدہ کرتے ہیں جو شخص، شیطان اور جن اس سے دور بھاگتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح گھر میں اگر کبوتر پالے ہوئے ہوں، شیطان اور یہ آتے ہیں، ان سے کھیل کھال کے چلے جاتے ہیں، وہ پھر گھر کے اندر نہیں گھستے، وہ کبوتروں کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں بچوں کی حفاظت کے لیے کبوتر کو پالو، اور کبوتر کو چھت پہ رکھو تاکہ یہ آئیں وہیں سے بیٹھ کے نہ ان کے ساتھ یہ کر لیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو روغن زیتون استعمال کرتا ہو، جو روغن زیتون استعمال کرتا تو 40 دن تک جن اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ آپ روغن زیتون کو آپ مل بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، بال میں بھی تھوڑا بہت لگا سکتے ہیں، اس کی خوشبو سے بہت چھٹتے ہیں وہ لوگ، وہ اس کے قریب 40 دن تک تو آتے نہیں۔ جو روغن استعمال کرتا ہے، یہ روغن زیتون استعمال کرتا ہے یا اس کو کھاتا ہے، وہ مطلب شیطان 40 دن تک اس کے قریب نہیں آتا۔ یہ وہ علامات ہیں جس سے ہم لوگ ان سے، بدروحوں سے، شیطان سے اور جنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔